وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. دس از دی essential ریزن. زوال اسلام قرآن مجید سے دور. خاص طور پر بادشاہوں نے پردے ڈالے قرآن پر، علماء نے پردے ڈالے قرآن پر. اب ہم اگر قرآن پڑھیں گے تو ہمیں جانچیں گے یہ کون لوگ ہیں، ان کا کردار تو وہ نہیں ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے. لہذا بہتر ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے. یہ سب سے بڑا مغالطہ، اسی سے ہماری تحریکیں ناکام ہو رہی ہیں، اسی سے ہماری دینی جد و جہد ناکام ہو رہی ہے. ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی غلط ہے. جائزہ لے ایمان یقین والا کہاں ہے؟ پہلی بات نوٹ کیجئے، لغوی طور پر نبی کے معنی کیا ہے؟ یہ یا تو نبأ سے بنا ہے جس کے معنی خبر. امام راغب لکھتے ہیں خبر ذو فائدۃ عظیمۃ، ایسی خبر جس میں بہت بڑا فائدہ ہو. نبا سے نبی خبر دینے والا. نبوتن کہتے بلندی کو، ڈفرنٹ. تو نبوتن سے نبی جو کہ بلند مقام پر ہے. اور یہ حضور نے اس کو تشبیہ کے طور پر ایک اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو نمایاں کیا تھا. آپ کو جب حکم ہوا تھا نا فاصدع بما تؤمر، اب آپ ڈنکے کی چوٹ بیان کیجئے جو آپ کو کہا گیا ہے. تو آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے. وہ کوہ صفا بیچارہ اب تو چھوٹی سی چٹان کی شکل میں ہے، حضور کے زمانے میں پہاڑ تھا. اس کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے آپ نے وا صباحا نعرہ لگایا. جو ان کے ہاں رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اسے کوئی بڑی خبر ملے کہ کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، اب کیسے اطلاع دے لوگوں کو؟ ایک ایک کے گھر جائے، کیا کرے؟ کیسے لاؤڈ اسپیکر کوئی نہیں، ٹیلی فون کوئی نہیں، SMS کچھ نہیں، کوئی بھی نہیں. تو وہ کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا تھا اور کپڑے اتارتا تھا، ننگا، نذیر عریاں، ننگا، ڈرانے والا. اور وہاں صباح، اے ہائے وہ صبح جو آنے والی صبح. اس لیے کہ غارت گری جو کرتے تھے یہ قبائل ایک دوسرے پر، وہ رات میں کرتے تھے. اور رات کے بھی جس کو آپ کہتے ہیں ارلی مارن آورز آف دی مارننگ، جب بہت گہری نیند ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو ہے تبک تبک کر سلاتی ہے، تب آ کے وہاں صباح، ہائے وہ صبح جو آنے والی. حضور نے بھی کہا کپڑے نہیں اتارے معاذ اللہ، باقی کام کیا. اور اسی میں اصول ہے. ہمیں بھی اپنے دور میں ہر ذریعہ تبلیغ اختیار کرنا ہوگا، مگر حرام نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم جدید ذرائع کو چھوڑ دیں تو گویا کہ ہم خود اپنے پاؤں پر اپنی کلہاڑی مار رہے ہیں. خیر، اب لوگ جمع ہوئے. آپ نے پوچھا لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت اس پہاڑی کے پیچھے دشمن جمع ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، تو میری بات مانو گے؟ بالکل. ایک تو یہ کہ آپ امین اور صادق ہیں، سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. دوسرے آپ بلندی پر کھڑے ہیں تو آپ تو پہاڑ کے ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں. یہ وہ ہے مقام نبوت جو دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے، آخرت کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس بلندی سے خبر دے رہا ہے. تو نبعن یا نبوتن یہ ان کے مادے ہیں. اور رسالت یہ بڑا سادہ سا لفظ ہے. ارسلہ رسول رسالت، کسی کو بھیجنا، خط بھیجنا، پیغام بھیجنا، پیغامبر بھیجنا، تحفہ بھیجنا ہے. اب ان کے ضمن میں دو باتیں جو ہے وہ متفق علیہ ہیں، وہ نوٹ کر دیجئے، تمام علماء کا اتفاق ہے. پہلی بات یہ کہ یہ بھی ان چند اصطلاحات میں سے ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہے قرآن میں، جو قریب المعنی ہے، قرآن قریب المفہوم ہے. اگر وہ کہیں ایک ساتھ آ جائیں تو ان کے معنی جدا ہو جائیں گے، لیکن علیحدہ علیحدہ آئیں تو معنی اکٹھے ہو جائیں گے.
اسے کہتے ہیں علماء اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع. مثلا مومن مسلم یہ ایک ہی معنی ہے. Call the rose by any name, it will smell as sweet. مومن کہہ لو مسلم کہہ لو ایک ہی بات ہے. لیکن علیحدہ علیحدہ معنی بھی ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی سے کہیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے. ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ اسلام لے آئے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا. یہاں علیحدہ معنی ہو گئے. اسی طرح کے الفاظ نبی اور رسول، یہ جوڑا ہم معنی بھی ہے اور مختلف بھی ہے. لیکن جب یہ علیحدہ علیحدہ آئیں گے تو ہم معنی ہو جائیں گے. رسول کے معنی نبی ہو جائیں گے، نبی کے معنی رسول ہو جائیں گے. ایک جگہ آئیں گے سائملٹینیس کنٹراسٹ اگر ہوگا تو معنی علیحدہ ہو جائیں گے. ایک بات یہ متفق علیہ ہے علماء کے نزدیک. دوسری بات جو متفق علیہ ہے وہ کیا ہے؟ نبی عام ہے، رسول خاص ہے. مسلم عام ہے، مومن خاص ہے. کیا مطلب؟ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے. وہ تو جو میں نے آج بات شروع کی تھی یہاں سے، آج ہم مسلمان ہیں 1.5 ارب ہیں. مومن ہوتے تو ہم دنیا میں ذلیل ہوتے. اگر یہ ہاں کہہ دیں آپ اس کو تو قرآن کی آپ جھٹلا دیں گے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سب سے اونچے رہو گے اگر تم مومن ہوئے. ہم نہیں ہیں، ذلیل ہیں، خار ہیں. مومن کہاں ہے؟ تو مسلم ہم مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے. یہ بھی وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو گھر پیدا کر دیا. تو مسلم عام، مومن خاص. ہر مومن لازماً مسلم، ہر مسلم لازماً مومن نہیں. اسی طرح نبی عام، رسول خاص. ہر رسول لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں. اب تیسری بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے، روایات میں، اور یہ بھی تقریباً متفق علیہ چیز ہے، کہ نبیوں کی تعداد 1.25 لاکھ ہے آئے ہیں دنیا میں. اور اس میں ایک عجیب ہے معاملہ، ایک تعلق قائم ہوتا ہے. حجۃ الوداع کے سامنے جو حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، وہ 1.25 لاکھ تھے. گویا کہ یہ وہی تعداد ہے جس تعداد میں دنیا میں نبی آئے. اور میدان بدر میں حضور کے ساتھ 313 تھے. یہ وہی تعداد ہے کہ جس تعداد میں دنیا میں رسول آئے. واللہ عالم، یہ روایت کی بات ہے. اب دیکھیے نبی اور رسول کے فرق کے درمیان جو ہے عام علماء کی باتیں کیا ہیں. نمبر 1 یہ کہ اگر کوئی کتاب لے کر آتا ہے تو رسول ہے، بغیر کتاب کے آتا ہے تو نبی ہے. اگر کوئی شریعت لاتا ہے تو رسول ہے، اور شریعت نہیں لاتا ہے تو نبی ہے. یہ باتیں غلط ہیں. حضرت عیسیٰ نئی شریعت نہیں لائے لیکن رسول ہے. حضرت داؤد کتاب دیے گئے ہیں، زبور، لیکن نبی ہے، رسول نہیں. تو یہ دونوں ڈیفینیشنز جو ہیں دے فیل، وہ صحیح نہیں. اب میرے نزدیک کیا ہے وہ سمجھ لیجئے. نبوت ایک مرتبہ ہے، اس کے لیے انگریزی کا لفظ استعمال کروں، کاڈر. رسالت ایک عہدہ ہے، اپوائنٹمنٹ. نبی جب اسے کسی خاص جگہ پر معین کر کے بھیج دیا جائے، وہاں جاؤ، اب وہ رسول ہو جاتا. جیسے سی ایس پی آفیسر ہے، اس نے کوالیفائی کیا ہے، ٹریننگ بھی کر لی ہے، سارا کر لیا ہے، اب اسے ڈی سی بھی لگایا جا سکتا ہے، کہیں ڈپٹی سیکرٹری بھی لگایا جا سکتا ہے، کہیں کسی محکمے کا چیئرمین بنایا جا سکتا ہے. وہ اس کا عہدہ ہوگا. کاڈر اس کا سی ایس پی رہے گا مرد تب تک. یہ سی ایس پی آفیسر ہے، یہ پی سی ایس آفیسر ہے، ان کا کاڈر یہ ہے، ان کا کاڈر یہ ہے. تو نبوت جو ہے وہ ایک کاڈر ہے جدید اصطلاح میں، یا ایک مرتبہ ہے. اور رسالت جب نبی معین طور پر اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ اب فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑی طغیانی اور سرکشی کر رہا ہے، اب یہ رسول ہو گئے. عام طور پر نبیوں کو اگر اس طرح اپوائنٹمنٹ نہیں دی جاتی تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، دل میں ایمان ہے، یقین والا ہے،
ہاں فرق کیا ہے کہ وحی بھی آتی ہے، ان کی ذات سے خیر پھیلتا ہے، لازماً پھیلے گا، ہر مومن کی ذات سے خیر پھیلتا ہے اگر مومن ہو۔ آگ واقعی اگر ہے تو اس سے تو حرارت پھیلے گی ماحول کے اندر۔ آپ نے بعض دیکھا ہوگا لیمپس ہوتے ہیں سردیوں میں، دیکھا ہوگا وہ نیچے تو ایسے انگارے دہکنے ہوتی نہیں، وہ انگارے ہوتے ہی نہیں، وہ تو وہ جو الیکٹرک وہ ہے تار، اصل میں تو وہ حرارت پہنچا ہے، نیچے انگارے نظر آ رہے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں بھائی، وہ آگ نہیں ہے۔ اگر کسی کے وجود سے نیکی نہیں پھیلتی وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ ولی اللہ ہونا تو بہت بڑی بات ہے، بہت اونچا مقام۔ تو ولی اور ولی سے اوپر نبی، نبی کب؟ جبکہ وہ ولی اس کے پاس وحی بھی آئے تو نبی ہو گیا۔ اب اس نبی کو اپوائنٹ کیا گیا، اب وہ رسول ہو گئے۔ اسی کا ایک نتیجہ ہے جو سب سے مشکل ہے، جسی پر لوگ زیادہ پوچھتے ہیں سوال۔ نبی قتل ہو سکتا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ نبی اپنی جگہ پر ولی ہے، لیکن رسول اپوائنٹڈ بائی اللہ، وہ اس عالمی حکومت کا نمائندہ بن جاتا ہے بائی اپوائنٹمنٹ۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اس کو واضح کیا گیا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے، طے کر دیا، میں اور میرے رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے۔ مقتولیت کا کیا سوال؟ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یہ بات ہماری جانب سے پہلے ہی طے کی جا چکی ہے، ہمارے جو مرسل بندے ہوں گے، جو رسول بندے ہوں گے، ان کے لیے ان کی لازماً مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر لازماً غالب آئے گا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عبرت کے لیے یقیناً اس طرح کے واقعات سنانے میں ایک عبرت ہے، ایک سبق آموزی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ ہدایت کے لیے ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر بھی ہے۔ نوید احمد، مراد یہ ہے کہ تم اپنا کردار، اپنی تصویر قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہو۔ احساس کی بیداری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، ہماری پوری زندگی میں تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس کہ میں نے سر جھکا دیا اس ہستی کے احکامات کے سامنے جو تمام جہانوں کے مالک و پروردگار ہے۔ سمجھیے پرانی آیات میں بیان ہوئے واقعات تاکہ مضبوط ہو ایمان۔ قصص القرآن، آج شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام القبور۔ وضع میں تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔
محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبد القدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ہم دیکھتے سورہ قمر میں حضرت نوح کی فریاد آتی ہے، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں تو مغلوب ہوا جا رہا ہوں، مدد کر اور انتقام لے ان سے۔ رسول مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اسی کی ایک اور وجہ آپ کو بتا دوں، حضور کہتے ہیں لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جائے۔ اللہ نے تو آرزو پوری نہیں کی۔ وائی رسول کی آرزو ایسی شدید آرزو، اتنی موقت آرزو، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، نہیں، قانون ہے اللہ کا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یہ بات تو پہلے سے طے شدہ ہے۔ ہمارے جو رسول ہیں ان کے ضمن میں یہ بات طے ہے، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور سب سے نمایاں مثال جو ہے قرآن مجید میں فیصلہ کن، وہ ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ۔ ایک ہی وقت میں دو شخصیتیں موجود تھیں بنی اسرائیل میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یحییٰ قتل کر دیے گئے، عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے ساری سازش بن گئی، اللہ نے بچایا اور اٹھا لیا، قتل نہیں ہونے دیا۔ حالانکہ آپ دیکھیے کس قدر جو ہے حضرت یحییٰ کے بارے میں جو الفاظ آتے ہیں سورہ آل عمران میں، سائمل کے کنٹراسٹ جو ہے وہاں ہے، سیدن و حسورن و نبیم من الصالحین، فل سٹاپ۔ یہ سردار بھی ہوگا، حضرت زکریا کو ان کے والد کو خوشخبری دی تھی، اور وہ مجرد رہے گا ساری عمر، شادی وادی نہیں کرے گا، اور نبی ہوگا صالحین میں سے یحییٰ علیہ السلام۔ اور عیسیٰ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین ویعلمہ الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل ورسولا الی بنی اسرائیل۔ ایک نبی ایک رسول، نبی قتل ہو گئے، رسول قتل نہیں ہو سکتے، انہیں اللہ نے زندہ اٹھایا، اور اس کی جگہ جس سواری نے غداری کی تھی، گرفتار کرایا تھا، اس کی شکل حضرت مسیح کی بنا دی، اور وہ سولی چڑھا۔ اور یہ انجیل برنباس کے اندر ہے، نہ قرآن میں یہ تفصیل ہے نہ حدیث میں ہے، میرے علم کے اندر۔ تو یہ کنٹراسٹ اس طرح ایک جگہ آیا ہے، یہ یہودی کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا اللہ کے رسول کو، عیسیٰ کو۔ اب یہ اللہ کے رسول انہوں نے نہیں کہا ہے، وہ اللہ کا رسول مانتے تو کیوں قتل کرتے؟ وہ اللہ کی طرف سے، اچھا ان کا کہنا ہے رسول کو قتل کر دیا، انہونی بات ہے، رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آخری بات، بعض آیات میں قرآن میں جہاں قتل انبیاء تو بہت دفعہ آیا، قتل رسول کا ذکر بھی آیا ہے، وہاں رسول کے معنی نبی ہوں گے، جو نے یہاں سے پہلے بات میں نے شروع کی تھی۔ یہ جوڑے جو ہیں اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع۔ آخری بات اس سلسلے میں ہے، یہ ذرا تصوف والی بات ہے۔ بعض جاہل صوفیوں کا کہنا یہ ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے یا رسالت سے افضل ہے، اس سے میں بکواس سے کم نہیں کہہ سکتا، اسی لیے میں نے کہہ دیا سب صوفیہ کی بات نہیں ہے، جاہل صوفیہ۔ اب جس کی ہستی میں، جس شخصیت کی نبوت رسالت جمع ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا یوں کر کے کہ ایک نبوت کا رخ ہے اللہ کی طرف ہے، لے رہا ہے،
اینٹینا جیسے ہوتا ہے آپ کا، اور ایک یہ ادھر اس کو پھیلا رہا ہے۔ یہ نبوت ہے، یہ رسالت ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ یقینیہ ساتھ لایا۔ کوہ طور سے کہا گیا جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، اب اونچائی سے نیچے اترنا پڑے گا نا، کوہ طور کی بلندی پر تھے۔ اور اسی کو کہا ہے کہ رات کو کیا ہوتا ہے جب اللہ کا رسول، اللہ کا نبی کھڑا ہوتا ہے، یہ اس کی ابدیت ہے، یہ اس کی نبوت ہے، اس کا رخ اللہ کی طرف ہے۔ اور دن میں کیا ہے؟ تبلیغ کر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے۔ اس سے بعد اس نے کہہ دیا پاگل ہو تم، تو دل میں رنج تو پیدا ہوا نا، کچھ تکبر تو آیا نا، دل میں کچھ نہ کچھ تو محل آ جاتا نا آدمی کے، نے مجھے پاگل کہہ دیا، یہ مجھے الصادق الامین کہتے تھے، آج مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، کذاب کہہ رہے ہیں۔ اب کیا ہے، رات کو کھڑے ہو کر اب ذرا اندر کی صفائی کرو، یہ تکدر جو آ گیا تھا دھو دو اس کو۔ بہرحال یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہستی نبی بھی ہے رسول بھی ہے، اس کی نبوت اس کی رسالت سے افضل ہے، واللہ عالم۔ میں نے آج اپنی پوری بات آپ کے سامنے اس موضوع پر رکھ دی ہے۔ اپنے خطبہ ثانی کے بارے میں مجھے خاصا اطمینان ہے کہ بحمدللہ میرا جو معافی الضمیر تھا میں اسے صحیح طور پہ ادا کر پایا ہوں۔ وہ کیا تھا؟ ختم نبوت یا اختتام نبوت، اور اس کے مقابلے میں تکمیل نبوت اور رسالت، ان کا فرق۔ اور یہ کہ حضور کی فضیلت تکمیل نبوت اور رسالت میں ہے، ختم نبوت میں تو نہیں ہے۔ آپ پر تکمیل ہوئی ہے نبوت اور رسالت کی، اور بدقسمتی سے ہم نے اس پہلو کو دلیل کے طور پر استعمال نہیں کیا ہے۔ پھر یہ کہ تکمیل نبوت کے مظاہر کیا ہیں؟ قرآن میں ہدایت کامل، دین حق کامل، نظام زندگی تکمیل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رسالت کی تکمیل، عالمی رسالت، پوری دنیا کے لیے، پورے نوع انسانی کے لیے، پہلے اور آخری رسول ہیں جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اور نمبر 2، دین کی صرف تبلیغ نہیں، دین قائم کر کے دکھاؤ۔ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ تو جو ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ تو ایک ریولیوشنری اسائنمنٹ تھا، انقلاب برپا کرنا، لیکن آج اس میں ایک چیز کا اضافہ کر رہا ہوں، ذرا نوٹ کیجئے گا۔ حضور کی شخصیت میں رسالت کامل ہوئی، نبوت کامل ہوئی۔ نمبر 3، انسانیت اپنی معراج کو پہنچی، بشریت کی تکمیل ہوئی۔ وہ کیوں؟ تاریخ انسانی کا میں پچھلی دفعہ گواہیاں دے چکا ہوں، عظیم ترین انقلاب حضور نے برپا کیا، لیکن یہ انسانی محنت، مشقت، ایثار، قربانی، صبر و مصابرت، استقامت و مقاومت، اس کی بنیاد پر ہوا۔ ہیومن سٹرگل، یہ نوٹ کیجئے، معجزوں کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے معجزے، میں اس کی وضاحت ابھی کر دوں گا، جن کو ہم معجزے کہہ دیتے ہیں، لیکن نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ بھوک لگی تو من و سلوہ اتار دیا، پیاس لگی تو ایک چٹان سے 12 چشمے نکال دیے، سمندر سامنے آیا تو ایک عصا کی ضرب سے پھاڑ دیا، تو نہیں ہوا۔ محنت، مشقت، انسانی جد و جہد، صبر و مصابرت، ایثار و قربانی، استقامت و مقاومت، یہ ہے وہ چیزیں انسانی لیول پر، ایٹ ہیومن لیول، یہ انقلاب برپا کیا گیا۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے غالب کے بارے میں، اس کی حمد کرتے ہوئے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا ہو جا۔ اے غالب، تمہارے اشعار کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کی قوت متخیلہ کے اندر کتنی پرواز رکھی ہوئی، تمہارا خیال کہاں کہاں پہنچتا ہے۔
ویسے میں کہتا ہوں یہ تو علامہ اقبال نے غالب کے بارے میں جو مبالغہ کیا ہے، لیکن ان کے اپنے بارے میں یہ الفاظ ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال حضور کے ذریعے سے اندازہ ہوتا ہے اللہ نے انسان میں کیا کچھ رکھا ہوا۔ تو ہیومن اسٹرگل 23 ایئرس، اس کی ذرا سا بھی نقشہ سامنے آئے، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، ہم تو ایک شعر پڑھتے ہیں نا حضور کی مدح میں ساری سیرت کی تقریروں میں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ حضور فرماتے ہیں تمام انبیاء اور رسولوں کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں میں نے تنہا وہ ساری اٹھائی۔ طائف کا دن ہو، 3 سال کی قید بھوک اور پیاس کے ساتھ، یہ ہماری قید نہیں جیل والی، کھانا تو ملتا ہے، اور اے اور بی کلاس والے تو اپنے جان بنا کر آتے ہیں وہاں سے جیل سے، صحت جو ہے اور تکڑی ہوئی بھی ہوتی ہے، وہاں تو کھانے کچھ، ٹوٹل بائیکاٹ، ٹوٹل بائیکاٹ، ٹوٹل بائیکاٹ، 3 سال۔ احد میں کیا ہوا؟ خندق میں پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے کہ نہیں؟ تو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے، میں نے جو بات کہی ہے یہ بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی، معجزہ اس کی بھی آج میں چاہتا ہوں حقیقت سمجھ لیں۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک تو کرتی ہی ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ہماری دولت میں اضافہ بھی کرتی ہے، یعنی دونوں طرف سے بھلائی، دونوں جہانوں میں کامیابی۔ اپنی زکوٰۃ دین حق کو پھیلانے میں لگائیں۔ پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں۔ آپ اپنی زکوٰۃ اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں IRFI الرایان بینک، Quadrant Court, 48 Calthorpe Road, Birmingham, UK. Postcode B151TH. Pound account number 011-32301. Euro account number 011-32302. US dollar account number 011-32303. Sort code 300083. Swift BIC code IBOBGB22. IBAN GB52 Lloyd 30963401 024192. ٹیلیفون کے ذریعے رقم بھیجنے کے لیے +44 208 2424 321۔ آپ اپنی بھیجی ہوئی امداد کی جانکاری admin@peacetv.tv پر دیں۔ پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں۔ شیخ عبد الہادی عمری ڈالیں گے روشنی۔ دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے۔ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے۔ کامیابی اور اصول کی۔ جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر، تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے۔ حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم۔ آؤ حدیث سمجھیں۔ آج شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔
لفظ معجزہ کے معنی کیا ہے؟ عاجز کر دینے والی شے، جس کے بعد انکار کرنا ممکن نہ رہے. معجز، اعجاز، عاجز کر دینے والی شے. معجزہ وہ ہوتا ہے رسول کا جو یا تو امت کی ڈیمانڈ پر دکھایا جائے یا اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے. مثلا حضرت صالح کی قوم نے کہا، اے صالح اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو دیکھو اس چٹان جو ہے ہمارے سامنے، اس میں سے ابھی ایک گابھن اونٹنی برآمد ہو جائے. اللہ سے دعا کی اور گابھن اونٹنی برآمد چٹان سے ان کی آنکھوں کے سامنے. یہ تو معجزہ ہو گیا ڈیمانڈ پر. یا یہ ہے کہ رسول اپنے دعوے کے طور پر، ثبوت کے طور پر لاتا، جیسے کہ حضرت موسیٰ جب گئے ہیں، میں آیات لے کر آیا ہوں اپنے رب کی طرف سے. انہوں نے کہا بتاؤ کون سی آیات ہے، کیا نشانیاں لائے ہو؟ انہوں نے اپنا عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا. اپنا ہاتھ بغل میں دے کر نکالا، وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا روشن ہو گیا. یہ دعوے کے ساتھ. ان دونوں معنی میں حضور کا کوئی معجزہ نہیں. یہاں تک کہ اب میں آپ کو ایک ایسا مقام سنا رہا ہوں جس کو پڑھتے ہوئے میں لرز رہا ہوں، ترجمہ کرنا پڑے گا. ایک موقع پر حضور کے اپنے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ کوئی معجزہ دکھائی دیا جائے، ان کا بختوں کا منہ بند ہو جائے. اب وہ کیا کہہ رہے تھے سرداران قریش؟ محمد ٹھیک ہے تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، رسالت کا، یہ نشانی دکھاؤ. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ نہیں؟ تمہارے لیے اس شہر مکہ کے اندر ایک چشمہ نکلے، ایک باغ بنا دیا جائے، سونے چاندی کا محل بنا دیا جائے. تم ہمارے سامنے آسمان کے اوپر چڑھ کر اتر کے دکھاؤ اور کتاب لے کر آؤ. جواب کیا مل رہا ہے؟ اے نبی کہہ دیجیے حل کنت الا بشر رسولا. بھائی میں نے تو دعویٰ کیا رسول ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا. انما الآیات عند اللہ، یہ معجزات اللہ کے اختیار میں اپنے اختیار سے کوئی نہیں دکھا سکتا. ان کا مطالبہ معقول ہے. تم خود کہتے ہو موسیٰ کو یہ معجزے ملے، عیسیٰ کو وہ معجزے ملے، ان کی کوئی حد ہی نہیں. اب اس وقت اگر حالات کے تقاضے کے تحت حضور کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا ہو اللہ ایک دکھائی دے معجزہ، اور کچھ نہیں تو ان کے منہ تو بند ہوں گے. تو عوام کو انہوں نے جو ہے باور کرا دیا کہ یہ کیسا نبی ہے جو معجزہ نہیں دکھا سکتا. ہم کیسے مان لیں نبی؟ ہم ماننے کو تیار ہیں جی، بالکل تیار ہیں، بالکل تیار ہیں، معجزہ تو دکھائے نا. تو بات اتنی عام لوگوں کے لیے، دلیل عام لوگوں کے لیے کنونسنگ تھی. ادھر اللہ کہتا میں نے معجزہ نہیں دکھانا. اس کا ایک خاص سبب تھا. معجزہ دکھانے کے بعد قوم کی مہلت ختم ہو جاتی، پھر ایمان نہ لائے تو ہلاک. اللہ تعالیٰ کو تو ابھی اس معاملے کو آگے بڑھانا تھا. اب یہاں میں وہ آپ کو آیات سنا رہا ہوں، یہ سورہ انعام کی آیات ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. تو انہوں نے تو صبر کیا تھا اس تکذیب پر جو ان کی گئی اور جو ایذا انہیں پہنچائی گئی. حتیٰ آتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی. لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون کو، اللہ کے طریقوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور دیکھو تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. ہمارے بندے نوح نے 950 برس صبر کیا تھا. آ چکی ہیں خبریں آپ کی. اب اگلی سنیے. فَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ. اور اگر اے نبی آپ پر ان کا اعراض بہت ہی بھاری گزر رہا ہے، شاق گزر رہا ہے، یہ کیوں نہیں مان رہے؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ. تو اگر تمہارے اندر طاقت ہے أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں کوئی سرنگ کھود لو، اور سلمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَاتٍ. لے آؤ آیت، ہم نہیں دکھائیں گے. اس سے بھی زیادہ سخت
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ چاہتا ہے ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا آنے واحد میں. تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان جدھر چاہے پھیر دے. ایک آنے واحد میں تمام انسانوں کے دل پھیر سکتا. یہی اگر ہمیں مطلوب ہوتا تو ہم تو اپنی قدرت کاملہ سے ایک آنے واحد میں سب کو جمع کر دیتے ہدایت کے اوپر. اب آخری لفظ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. تو دیکھو اے نبی اے محمد، میں ہلکا ترین ترجمہ کر رہا ہوں، جذباتی نہ بنو. یہ ہے معاملہ. ہاں خرق عادت قسم کے معاملات ہوئے ہیں، مدد بھی آئی ہے، غیر مرئی طور پر بھی آئی ہے، غیر طبعی طور پر بھی آئی ہے، آئے گی، لیکن دعوے سے اور مطالبے پر کوئی نہیں دکھایا جائے. وہ صرف ایک ہے، میرے پاس معجزہ ہے اور یہ قرآن. جسے ایمان لانا ہے اس قرآن پر ایمان لائے. جو ایمان نہیں لائے گا وہ نہیں مان. بڑے سے بڑا معجزہ دے کر ایمان نہیں لائے گا. فرعون ایمان لایا؟ کیا قوم سمود ایمان لائی؟ کیا عیسیٰ کو جو ہے یہودیوں نے مانا؟ مردہ کو زندہ کر رہے ہیں، پرندہ بنا کر جو ہے مٹی کا پھونک مارتے تو وہ اٹھتا ہوا پرندہ بن رہا ہے، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیر رہے اور جسم صاف ہو رہا ہے، مادہ ذات برانا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور وہ دیکھنے والا ہو گیا ہے. کون سا معجزہ رہ گیا حضرت عیسیٰ سے؟ پگھوڑے میں گفتگو کر رہا ہے، کون سا معجزہ رہ گیا؟ بن باپ کے پیدا ہوا ہے، لیکن کیا مانا یہودیوں نے؟ تو یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اس لیے کہ دیکھیے، نوٹ کیجئے، باقی سارے معجزے خواہ کتنے ہی بڑے نظر آئے، صرف نبی کی زندگی میں تھے نا، بعد میں تو نہیں. وہ لاٹھی جو تھی حضرت موسیٰ کی وہ لٹھیا ہی رہ گئی نا، اور کیا رہ گئی؟ وہ اب بھی کہتے ہیں موجود ہے تابوت سکینہ میں. یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے تہ خانوں کے اندر دبا ہوا صندوق موجود ہے، تابوت سکینہ، اس میں عصا موجود ہے حضرت موسیٰ کا، واللہ عالم. ایک مرتمان بھی ہے جس میں وہ من جو اترتا تھا ان کے لیے گندم کی شکل لے کر وہ موجود ہے وغیرہ. بہرحال حضور کے لیے خرق عادت، یعنی کھانا تھوڑے لوگوں کا تھا، بہت سے لوگوں کے لیے برکت پیدا ہو گئی. یہ ہوا. پانی تھوڑا تھا، حضور کی برکت سے حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہے اس میں، اور چشمہ جو ہے پھوٹا ہے تو پھر سب نے پانی پی لی. یہ ہوا ہے. اس کو میں کہتا ہوں خرق عادت، یعنی عام مٹیریل اور جو طبی قوانین سے ہٹ کر ماورائی انداز میں مدد. معجزہ صرف رسول کے لیے ہوتا تھا، معجزہ اب نہیں ہے. ایک ہی ہے اور وہ قرآن ہے. وہ ابدی ہے، باقی ہے، رہنے والا ہے، قیامت تک موجود رہے گا. چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار. اب بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار ابن قطار. اب بھی بدر میں فرشتے اترے ہیں. غار ثور میں کیا تھا؟ مکڑی کا جالا اور کبوتری کے انڈے. اللہ نے بچایا ہے جس طرح بچایا ہے، مدد آئی ہے. لیکن اس کی میں ایک خاص بات یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ پوری طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے، ٹیسٹ کر لیتا ہے. جب ثابت کر دے کہ سونا ہے خالص ان کی سیرت جو ہے، پھر یہ مدد آنی شروع ہوتی ہے، پہلے نہیں. اس کا میرے بیان میں تفصیل سے ذکر بعد میں آئے گا. جو خطبہ ثالثہ تھا میرا، اس میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ امور بالکل واضح ہو گئے کہ حضور کو ایک ریولوشنری رول تفویض کیا گیا. دین قائم کرو، جو نظام ہے اسے اکھیڑو اور دین کا یہاں پر بنیاد قائم کرو، غالب کرو. اور ظاہر بات ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین، گمبھیر ترین، جامع ترین، ہمگیر ترین، موسٹ پروفاؤنڈ انقلاب وہ تھا جو حضور نے برپا کیا. گواہی میں دے چکا ہوں، ایم این رائے، ایچ جی ویلز، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. اور چونکہ یہ سارا کام آپ نے ایک لائف اسپین میں کیا،
23 برس. ابتدا میں وہ دعوت گھر گھر جا کر بھی، گلیوں اور سڑکوں پر بھی، اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر بھی وہ دعوت دے رہے ہیں، پریچر ہیں. اور پھر وہی شہ سوار ہیں، وہی سپہ سالار ہیں بدر میں، احد میں. تو ایک انقلاب کے عمل کے آغاز سے اختتام تک ہر جگہ قیادت کس کی؟ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے، میں تفصیلات بیان کر چکا ہوں. لہذا یہ نتیجہ جو نکال رہا ہوں اس کو نوٹ کیجئے. If you want to know really what is the process through which a true revolution can be brought about, you have to turn to the seerah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا دینی بھائی عبداللہ مدنی جھنڈا نگری پورے عالم اسلام کے تمام عازمین حج کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میری دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو حج مبرور کی توفیق عنایت فرمائے. اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. جبرائیل لے آتے تھے اللہ کا پیغام سنتے تھے جن کو غور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر، ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے. توحید کی حمایت کے لیے، مومنوں کی قیادت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو محفوظ کر لیا گیا. ڈاکٹر محمد حماد لکھوی. حدیث جبریل کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں. یہ دین کی بنیاد ہے. جن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے جبریل علیہ السلام. جانیے ان پیغامات الہی کی تفصیل حدیث جبرائیل. آج رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. If you want to know really what is the process through which a true revolution can be brought about, you have to turn to the seerah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وہ عمل کون سا ہے جس کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے؟ ہم بھٹک رہے ہیں. آج نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی برد راہ داں کے لیے. کوئی دعوت و تبلیغ سے سمجھتا ہے کہ ہو جائے گا. خدا کے بندو، اگر یہ ہو سکتا تو حضور سے بڑا مبلغ، حضور سے بڑا داعی، حضور سے بڑا معلم، مربی، مزکی کو ہو سکتا ہے؟ آپ کو بھی تلوار ہاتھ میں لینی پڑی ہے. بعض لوگوں نے بڑا دھندا سمجھا، کھیل جیسے انتخابات ہوتے ہیں، اسی سے کام بن جائے گا. پوری جماعت، پوری تحریک بڑی زبردست ہے، یہ برباد ہو کر رہے ہیں. بھائی انتخاب سے تو وہی ریفلیکشن ہوگی جو معاشرے میں ہے. جو معاشرے میں اقدار ہیں انہی کے لوگوں کے حامل اوپر آئیں گے. جو پاور بیسز ہیں وہی، وہ جاگیردار ہوں یا سرمایہ دار ہوں وہی آئیں گے، یا قبائل کے سردار ہوں وہی آئیں گے. تم کس امید میں چکر کھا رہے ہیں؟ محض علمی کام، تعلیمی کام، علمی کام، اس سے کبھی انقلاب آیا ہے؟ کبھی انقلاب، اگر آپ کو میتھڈالوجی آف اے ٹرو ریولوشن درکار ہے
You have to turn to the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اچھا پھر میں نے کہا کہ یہ مشکل ترین کام ہے دنیا کا. کیوں؟ دیکھیے دعوت و تبلیغ آپ کریں گے، کوئی آپ کو جان سے نہیں مارے گا، کوئی ویسے ہی ویسے برا کہہ دے، کچھ اور کہہ دے. مشقت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، چاہے وہ مشنری ہوں چاہے وہ تبلیغی جماعت کے بھائی ہوں. جان کا خطرہ نہیں ہے اس میں. انقلاب میں تو جان رتنی پہ رکھنی پڑتی. کیوں؟ انقلاب کے معنی کیا؟ آپ نظام کو بدل دیں، اور نظام کے ساتھ جو برسر اقتدار طبقات ہیں وہ ہیں، ان کے مفادات ہیں، پریولیج کلاسز کے مفادات ہیں، ویسٹرن انٹرسٹ ہے، مفادات ہیں، سرداریاں ہیں، سیادتیں ہیں، چودراٹیں ہیں. تو آپ تو ان سب کو ختم کرنے کے در پہ ہو گئے. یہ ساری جو آشیانے بنے ہوئے ہیں یہ اس درخت کی شاخوں پر ہے. آپ درخت کی جڑ کاٹنا چاہتے ہیں. Nothing doing. They are bound to resist. They will resist. And tooth and nail. They will resist tooth and nail. نظام کونا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے. فک و کل نظام، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے الفاظ. اس نظام کو توڑنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ ان کے مفادات ہیں. اب اس کے بعد مراحل. میں نے اپنی کتاب منہج انقلاب نبوی میں جو تفصیلی کتاب ہے 7 مراحل بیان کیے ہیں انقلابی عمل کے، جو سیرت سے میں نے اخذ کیے ہیں. اور ایک چھوٹا پمفلٹ جو ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب، اس میں میں نے پہلے اسلامی اصطلاحات سے ہٹ کر بتایا ہے کہ ریولوشنری پروسیس کے وہ 6 سٹیپس کیا ہیں جو میں نے انفر کیے ہیں سیرت سے. لیکن میں نے اپنے ان خطبات میں ان کو ریڈیوس کیا ہے 2 میں. 6+1 2+1. +1 کون سا ہے؟ انقلاب ایک ملک میں آنے کے بعد پھر پھیلتا ہے. تصدیر الانقلاب، ایکسپورٹ کرنا انقلاب کا. فرانس کا انقلاب فرانس میں آیا، دنیا میں پھیل گیا. بولشوک ریولوشن رشیا میں آیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا، چائنا میں پہنچ گیا. حضور کا انقلاب عرب میں آیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اس وقت کی دنیا کے تقریباً یوں سمجھیے کہ جو بھی آباد دنیا تھی اس کا تقریباً آدھا حصہ. تو اس حوالے سے تو 6+1 اور 2+1. مرحلہ اول کیا ہے؟ ایک انقلابی جماعت کی تیاری. یہ سب سے مشکل کام. جان دینا مشکل نہیں ہے، جوش میں آ کر جان دے دینا بہت آسان ہوتا ہے، کہ جماعت بننا بہت مشکل ہے. میں وجہ بیان کر چکا ہوں. انسانوں کی جماعت، انسانوں میں سے ہر ایک کا اپنا ایک ذہن ہے، اپنا فکر ہے، اپنے کچھ نظریات ہیں، اپنا لیول آف کانشسنس ہے، اپنی سطح ذہنی ہے، اپنے شعور اور فہم کی گہرائی ہے، مختلف ہے. ان کو جوڑنا، پھر ہر ایک میں اپنی خودی بھی ہے. بڑا پیارا شعر میں نے سنایا تھا، آپ کو پتہ نہیں یاد کسی کو ہوا کہ نہیں. بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہ ہم تو دم نکل جائے آدمی کا. میری رائے why should I obey him? Who is you? Why? میرے 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں 2 کان اس کے لیے. تو جماعت بنانا آسان نہیں ہے، بہت مشکل بہت مشکل بہت مشکل. ایک عام جماعت کے میں 5 جو ہے گنوا چکا ہوں خصائص. کامل نظریاتی ہم آہنگی، سوائے انقلاب کے ہر آرزو دل سے نکل جائے، کوئی اور امنگ نہ رہے، اور انقلاب کے لیے تن من دھن یہاں تک کہ جان دینے کو تیار ہو. نظم کی پابندی، ڈسپلن کی پابندی کے لیے اپنی انا کو کچلنے کے لیے تیار ہو، اور ایک شدید نظریاتی عصبیت کی بنیاد پر گہری اخوت ہو، محبت ہو کارکنوں کے درمیان. یہ میرے ساتھی ہیں، کامریڈ ہیں. اور ایک اسلامی جماعت میں ان 5 باتوں کے علاوہ ایک چھٹی بات اور درکار ہے، تزکیہ نفس، روحانی ترقی. ان کے بغیر وہ جماعت جو ہے انقلابی جماعت نہیں بنے گی. اور تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے؟ وہی بات جو ابھی کہہ چکا ہوں. یہاں پر انقلاب بھی مقصود نہ رہے،
مقصود صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح. مقصود نصب العین انقلاب بھی نہیں. ہاں اس کے لیے جدوجہد کرنا میرا فرض ہے، میں مسئول ہوں، میں ذمہ دار ہوں، اللہ کے یہاں سوال ہوگا. تم باطل نظام کے ساتھ بڑے آرام سے چلتے رہے، تم ایبیٹرز ہو، تم اس نظام کو سپورٹ کرنے والے تھے، تم نے اس نظام کے ساتھ ذہناً ریکنسائل کیا. یو آر سرونگ دیٹ سسٹم. تم اس نظام کے تحت پھیل رہے تھے، پھول رہے تھے اور پھل رہے تھے دنیا میں. تم حزب اللہ میں نہیں تھے، حزب الشیطان میں تھے. جیسے کبھی کہا بش نے یا پاول نے، یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. یہ کہنے کا حق اللہ کو حاصل ہے. یو آر ود می اور ود شیطان. یا تم حزب اللہ میں ہو یا حزب الشیطان میں ہو. نظام شیطانی سے بغاوت نہیں کرتے تو حزب الشیطان میں ہو. بغاوت کا پہلا کم سے کم مرحلہ کیا ہے؟ نفرت ہو اس نظام سے، تعاون نہ ہو اس نظام کے ساتھ، سرو نہ کیا جائے اس نظام کو، پروموٹ نہ کیا جائے اس نظام کو، اس نظام کے تحت پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کی جائے. اگلا مرحلہ زبان سے کہیں غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. اور اگلا مرحلہ ہاتھ سے آؤ میدان میں. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. اچھا، اب اس کے بعد ہم نے جو پچھلا میرا خطبہ تھا اس میں خاصے خلا رہ گئے تھے، مجھے پر کرنے ہیں آج. اس انفرادی تبدیلی یا انفرادی انقلاب کے لیے پہلے لوگوں کو تیار کرنا ہے اور جماعت بنانی ہے. طریقہ کار کیا ہے بنیادی طور پر؟ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جو 3 آیتیں قرآن میں آئی حضور کے مقصد بعثت کے لیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو 4 مرتبہ 4 اصطلاحات کے حوالے سے یہ جو بنیادی اساسی انقلاب ہے. اساسی انقلاب افراد کو بدلنا. پہلے افراد بدلیں گے، پھر وہ جڑیں گے، طاقت بنیں گے اور باقی کو ختم کریں گے. تو اس کے لیے 4 اصطلاحات، اور یہ بات پہلے بھی میں نے کہی تھی، آج پھر کہہ رہا ہوں، اگرچہ تکرار پسندیدہ شے نہیں ہوتی کلام میں، قرآن میں وہ بات 3 دفعہ آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور قرآن کی شان یہ ہے کہ یہاں تکرار جو ہے وہ بورنگ نہیں ہے قرآن کے کلام میں. لیکن یہ کیوں ہے تکرار؟ تاکہ ان الفاظ کی اہمیت کو سمجھ کر اس پر اپنی توجہ مرکوز کر دو. اور 4 دفعہ یہ الفاظ آئے. ایک دفعہ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا میں آئے. اس کے بعد اس دعا کی قبولیت کا اعلان بھی سورہ بقرہ ہی میں ہو گیا. دعا ہے 15ویں رکوع میں، وہ ہے 18ویں رکوع میں. پھر اس کا اعادہ ہو گیا سورہ آل عمران میں، جو کہ سورہ بقرہ کا جوڑا ہے، اور پھر سورہ جمعہ میں جو سورہ صف کا جوڑا ہے. سورہ صف کی مرکزی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور سورہ جمعہ کی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اچھا، پھر میں نے آپ کو توجہ دلا دی کہ سورہ جمعہ میں پہلی آیت میں 4 اسماء حسنی آئے ہیں. جو قرآن مجید میں صرف 3 مقامات ایسے ہیں جہاں 2 سے زیادہ کسی آیت کے بعد اللہ کے نام یا صفات آتی ہیں، ورنہ دو عزیز الحکیم، علیم الخبیر، غفور الرحیم، دو. لیکن ایک یہ جگہ جس میں 4 دفعہ ہے، ایک سورہ حدید جس میں 4 دفعہ ہے، 4 الفاظ ہیں، اور ایک سورہ حشر جس میں 8 اسماء قرآن. اب یہاں پر اللہ کی پہلی کیا شام کیا آئی؟ الملک. اس کے فرامین ہیں یہ آیات قرآنیہ، یتلو علیہم آیاتہ. دوسرا القدوس، پاک. اس کا عکس کیا ہے؟ پاک کرو ان کو. قرآن جنہیں کھینچ کر لے آیا ہے، اے نبی انہیں پاک کرو. وَيُزَكِّيهِمْ. الملک القدوس العزیز، زبردست. اس کے قوانین انہیں سکھاؤ. یعلمہم الکتاب. اور آخری الحکیم،
حکمت کی تعلیم دو. اللهم صل على